سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کسی عمل کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عقل مند لوگ، اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ بڑا عقل مند ہے، تو اس سے بڑا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اللہ کا دیا ہوا خطاب ہے، تو اللہ ویسے خطاب تو نہیں دیتے کسی کو، اس میں کوئی کوالٹیز ہوں گی، کوئی وجہ ہوگی جو عقل مند ہے۔ ہمارے نزدیک عقل مند انسان جو ہے دنیا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت کاروبار ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بڑی دکان ہے، بھائی اس کو دکان چلانا آتی ہے، یہ جانتا ہے تجارت کیسے کرتے ہیں، سائنس کے علوم میں بڑا ماہر ہے، جغرافی بہت اچھا جانتا ہے۔ انہی لوگوں کو ہم کیا خطاب دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے عقل مند لوگ ہیں، جہاں ان کا تعارف بھی ہوگا، ان کے والد صاحب تعارف کریں گے یہ میرا بیٹا بڑا عقل مند ہے نا، اس نے بڑی جلدی ڈگری لے لی، یہ میرا بیٹا بڑا قابل ہے، اس نے ڈگری لے لی، چلو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ دنیا اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہیں تعریف نہیں کی ایسے لوگوں کی، کہیں تعریف نہیں کی۔ تعریف کس کی کی اللہ تعالیٰ نے؟ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایسے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے عقل مند لوگ جس کو میں سمجھتا ہوں۔ اب بتائیں کتنے عقل مند لوگ ہیں ہمارے میں، سوچتا اور تنازع کریں۔ جس جنت میں لوگ جائیں گے نا، جنت سے بڑی تو انعام کہیں بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ جنت میں پہنچ گیا، انعام تو شروع ہو گیا اس کے، الحمدللہ مکان بھی ہوگا، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، کوئی جنت ہی ہے۔ وہ جنت کو تو ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسی تعریفیں کی اور کیسے کیسے انعامات ہیں۔ لیکن تعجب تو یہاں ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنت میں بھی پچھتا رہے ہوں گے، یہ حدیث ہے، ریگریشن کر رہے ہوں گے، جنت میں جا کے پچھتا رہے ہوں گے۔ ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، پھر بھی پچھتا رہے ہیں۔ بھائی کیوں پچھتا رہے تم لوگ؟ اب کس چیز کی ریگریشن؟ تو کہیں گے ایک چیز کا بڑا افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ یہ کیا افسوس ہے؟ جیسے اس چیز کا ہمیں افسوس ہے کہ جس ٹائم میں ہم نے دنیا میں تھے اور جو وقت ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل رہے، اس وقت ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، آج اس کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ جنت میں افسوس ہو رہا ہے، کیوں کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ نے ذکر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ پچھتائیں گے کاش یار میں بیٹھا تھا اللہ کو یاد کر لیتا، کاش میں اس وقت بھی اللہ کو یاد کر لیتا، تو کتنے بڑے بڑے انعام مجھے ملتے ہیں، کیسی چیزیں آج مجھے مل جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے ہوتی، سمجھے بھائی؟ تو یہ ساری حدیثیں جو ہمیں بتاتی ہیں چیزیں اس لیے کہ ہم غفلت سے نکلیں اور وہ چیز کریں کہ کل ہمیں جنت میں بھی نہ پچھتانا پڑے، وہاں بھی ہم مطمئن ہوں۔
تو پتہ چلتا ہے مطمئن جو جنت میں انسان ہوگا وہ ہوگا دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوگا. نہیں, کتنی بڑی بات بھائی. اللہ والوں نے جب تو یہ راستہ پکڑا ہے, یہ راستہ پکڑا ہے, کیونکہ جب ذکر کرتا ہے تو سارے اعمال اس کے آ جاتے ہیں. ذکر کرنے والا کوئی بے نمازی نہیں ہو سکتا, جو صحیح ذکر کرنے والا ہے وہ جماعت کو چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا, صحیح ذکر کرنے والا اس سنت کو ترک نہیں کر سکتا. ذکر کے بعد سارے اعمال شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, ایسی برکت اللہ پاک نے ذکر میں رکھی. تو ایک ہی انسان جو ہے جنت کے اندر مطمئن ہو کہ جو ذکر کرتا ہو. لیکن کیسا ذکر کرتا ہوگا؟ الذین قیام و قعود, کہ وہ غافل نہیں ہوتا ہو. یہ چیز کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ سوتے میں ہم غافل ہو جاتے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم کام تو کرنا ہے, دکان پہ بھی جانا ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, ایجوکیشن بھی کرنی ہے, اس سے تو اللہ نہیں روکا. یہی اللہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. نو ایکسکیوز کہ جی میں تو دکان پہ کھڑا تھا, میں تو ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا, میں تو فلاں کام کر رہا تھا, جی کر رہے تھے, لیکن آپ کو ذاکر ہونا چاہیے تھا وہاں پر. یہ قرآن میسج بتا رہے ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے, جو حکم جب ہی دے گا نا کسی انسان کو, انسان کی فارمیشن رکھی ایسی ہے کہ یہ ہر وقت ذکر کر سکتا ہے, سوتے میں بھی کر سکتا ہے, بات کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. تبھی تو اللہ نے حکم دے رہا ہے, تبھی تو ان کو کہا ہے عقل مند لوگ ہیں, یہ سمجھ گئے ہیں بات کہ کس چیز میں کامیابی ہے, کس چیز میں ہمیں جنت میں مقام ملیں گے. تبھی تو اللہ نے اولو الالباب پہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہے نا, ہمیں جو بنایا ہے تو اس میں سسٹم ضرور ایسا رکھا ہوگا کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں. مانتے ہی نہیں مانتے بات, ورنہ اللہ کیوں کہتا, پھر اللہ تم کیوں کہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر فجر کی نماز دی ہے تو فجر پیدا کی ہوگی تو دی ہے نا, مغرب کی اذان دی تو مغرب ہوگی تو اذان اس وقت دیں گے جب مغرب ہوگی. جب تک کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اللہ اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو کم یہ ایکسکیوز تو چلے گا نہیں کہ جی میں تو کام کر رہا تھا, ذکر کیسے کرتا, میں تو اللہ تعالیٰ سو رہا تھا, میں ذکر کیسے کرتا, میں تو فلاں کام کر رہا تھا, ذکر کرتا. تو کر سکتا تھا, کین ڈو اٹ, ہارڈ نہیں تھا. تو نے فکر ہی نہیں کیا, سوچا ہی نہیں. اصل اہل ذکر کسی اللہ سے آگے پوچھتا, تم تعلمون, اگر تجھے نہیں پتا تھا تو کسی اللہ والے سے پوچھتا جا کے کہ جی قرآن میں یہ حکم آیا ہے, میں تو یہ نہیں کر رہا کام, میں تو بڑا ڈیفیسٹ ہے اس میں. ایک ہم بس روٹین میں چل رہے ہیں, نماز پڑھی فارغ, پڑھا کیا فارغ. میرے بھائیوں ذرا قرآن میں سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے کیا کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. یہ غلامی کا حکم بتا رہا. انہوں نے کہا تم جاؤ کسی سے پوچھو, اسلو اللہ ذکر, تمہیں نہیں پتا تو جاؤ کسی اللہ کے والے سے بات کرو کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جنت میں پچھتانا نہیں ہے. میں نے تو اونچے نام لینے ہیں, ہے تو کوئی طریقہ ضرور ہوگا اس کا, تجھے طریقہ پتہ ہے. تو آپ گئے کسی اللہ والے کے پاس, کیا کسی سے پوچھا, کسی سے دریافت کیا آپ نے؟ نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر چیز میں نے قرآن تو پڑھتے تھے, رٹتے تھے, تم اس میں تمہیں جو چیز نہیں پتا تھی تم کیوں نہیں گئے اس کے پاس, اور تم نے جا کے کیوں نہیں پوچھا؟ تمہیں صحیح بات ہے نا بھائی. ہاں, تو پھر جب اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ چیز موجود ہے. نمبر 2, ہمیں معلوم نہیں, تم کسی اللہ والے سے پوچھ لیں. قرآن نے کیا ہے, اصل اہل ذکر سے پوچھ. یہ نہیں کہا کسی مفتی سے پوچھ, کسی وائس سے پوچھ, کس سے گئے؟ اہل ذکر سے پوچھ. ذکر والے سے ذکر کا پتہ چلتا ہے. تو کوئی تو ہوگا بھی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا آدمی. تو جب کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا مل جائے تو ہم نے فوراً اس سے پوچھنا ہے کہ جی ہمیں بتائیں یہ کیا طریقے ہے, ہم بھی تو کام کریں تاکہ ایسا نہ ہو روزے قیامت میں ہم جنب ہم پچھتا رہے وہاں بیٹھ کر
لوگوں جب انعام دیکھیں گے یہ انعام، تو یار تو میں سوتے میں بھی کر سکتا تھا، یہ تو فقط میں بھی کر سکتا تھا. بات سمجھ آئی میری؟ آپ سمجھ آ گئی نا؟ جب کوئی اللہ والا مل جائے تو صرف دعائیں نہ کراؤ، اس سے تعویذ ہی نہ لو، دم ہی نہ کراؤ، بلکہ اصل چیز پوچھو گے مجھے بھی اللہ کا ذکر بتائیں، ایسا وہ طریقہ بتائیں مجھے کیسے. نہیں بات سن، تو پھر وہ طریقہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ذکر سے. تو جب کوئی اللہ والا ملے، اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ذکر جانتا، تو اس سے آپ پوچھیں کہ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ وہ ذکر جس سے ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، سوتے بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے قلبی ذکر. کیا کہتے ہیں؟ ناک جو ہے سانس لیتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، منہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے ہم پکڑتے ہیں، ٹانگوں سے ہم چلتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں نا اپنا. تو ذکر کیا کام کر رہے ہیں؟ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہا ہے ذکر. گردے سے بھی زیادہ، جگر سے بھی زیادہ، لیور سے بھی زیادہ سب سے اعلیٰ کام. تبھی تو جب ہارٹ فیل ہو گیا تو آدمی فیل ہو گیا. بادشاہ انسان کی جس میں دل ہے نا، وہ بہت سے کام کر رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے. کس کو؟ خون کو. ایک ایک قطرہ وہاں سے نکلتا ہے، دل سے پاس ہو جاتا ہے. اگر اس دل سے قطرہ پاس نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بلاکیج ہو گئی جی، یا تو گیا بندہ یا اس کا آپریشن ہوتا ہے، کیونکہ قطرہ نہیں جا رہا ہے اس میں سے، بلاک ہو گیا. اور جب ہر قطرہ وہاں سے دل سے جائے گا، صحیح اللہ تعالیٰ کی بنائی انتظام دیکھیں. کوئی ڈاکٹر نہیں لیکن سمجھا رہا ہوا، جب قطرہ وہاں سے جائے گا اندر سے، اور دل آپ کا اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا، تو ہر قطرہ اللہ کہتے ہو جاتا ہے. یہ اللہ انسان کا سب ہے. دل سے نکلنا ہے ہر قطرے نے، ہر ڈراپ نے. اور جب دل آگے کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے، دیکھنا ایسے چلتا ہے، ایسے. وہ کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے اس قطرے کو. جب نکالتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ. وہ قطرہ باہر نکلتا ہے. تو خون جو جسم میں آپ کی گردش کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ 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 کہتا ہے. اللہ نے حکم دیا، مجھ سے حکم سمجھنا چاہیے اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. اگر دل جاری ہو گیا انسان کا اللہ کے ذکر سے، تو پورا جسم جو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. پورا جسم. آپ سو رہے ہیں تو خون تو چل رہا ہے نا. الذین یذکرون قیاما وقعودا. آپ سوئے پڑے ہیں لیکن پورا جسم اللہ اللہ اللہ. پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، فرشتے فٹافٹ لکھ رہے ہیں آپ کے. ایک منٹ بھی آپ کو ضائع نہیں جا رہا، ایک سیکنڈ بھی آپ کو ضائع نہیں جا رہا ہے. جا رہا ہے نہیں. سو کے اٹھے آپ ترو تازہ، اور جنتی بنا لیا آپ نے. سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ پتہ ہے ہمیں سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ کتنی زبردست ہے. یہ تو ایسا ذکر کا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ یہ ذکر سکھا دیتے ہیں کہ قلب جو انسان کا وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیسے سکھاتے ہیں؟ کوئی آپریشن کرتے ہیں، کوئی دل پھاڑتے ہیں، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں. نہیں، سبحان اللہ، ایک سیکنڈ میں سکھا دیتے ہیں اس طرح کرو. اللہ نے ان کے پاس ایسی توجہ رکھی ہوتی ہے، تو ذکر شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کام بھی کر رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، ڈرائیو بھی کر رہا ہے، لیکن دل کیا کر رہا ہے؟ تو ورک کر رہا ہے نا، اپنا خون نکل رہا ہے نا. جسم کیا آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ہاتھ کار رول دل یار. نہیں سمجھ بات میری؟ الذین یذکرون قیاما وقعودا ویتفکرون. تو بھائیو اللہ کا ذکر سیکھو، اور ذکر قلبی سیکھو. زبانی ذکر تو ڈفرینٹ ہے، اصل چیز ہے ذکر. کیونکہ زبان تو بند ہو جائے گی، آپ سوئیں گے، بات کریں گے، زبان بند ہو جائے گی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، لیکن جسم اللہ میرا ذکر کر رہا ہے، آٹومیٹک کر رہا ہے. جب تک دل چلے گا تو خون تو اللہ اللہ کرتے نکلے گا.
ہر چیز میری رواں شواں سب لگا ہوا ہے اپنے کام پہ. الحمدللہ. تو ایسے آدمی جسے ہر وقت ذکر چلتا رہے اس کے اعمال کتنے سے ہو جائیں گے پھر کہ شیطان اس کے پاس آئے گا یا جنات اس کو بلائیں گے؟ نہیں بتائیں. کیا بلائیں اس پر آئیں گی؟ یہ علاج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جن میں جنات ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، کچھ ہیں، اللہ کا ذکر سیکھ لیں. کل شفا اللہ نے لکھی اور نزل من القرآن ما شفاء اور رحمت انسان کے لیے. شفا بھی قرآن میں ہے، رحمت بھی قرآن میں رکھی ہے. سیکھیں گے بھائی ذکر؟ ذکر سیکھ لیں اللہ کا. ایک سیکنڈ لگتا ہے، دل آپ کا جاری ہو جائے گا. الحمدللہ. اللہ کا اس کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے. جب بات سمجھ میں آ جائے اسی وقت سیکھ لو. چاہے بے نمازی ہو، چاہے داڑھی کاٹتے ہو، چاہے جو گناہ کرتے ہو، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ذکر کے معاملے میں یہ انتظار کرنے کا ہے ہی نہیں. کوئی شرط رکھی نہیں ہے. نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پہلے غسل خانہ بنانا پڑے گا، آپ کو وضو خانہ بنانا پڑے گا، گرم پانی ڈالنا پڑے گا، ٹوٹی بنانی پڑے گی. اگر کسی مسجد میں آ رہے ہیں نا آپ، وہ وضو خانہ نہیں، یار وضو خانہ کیوں نہیں بنایا آپ؟ یہاں ہم وضو کیا کریں؟ ہوگا ہی نہیں ہوگا. جب مسجد آپ بنائیں گے ساتھ میں کیا بنائیں گے؟ مجھے بولیں کیوں؟ شرط ہے. پاک ہو کے آؤ، کپڑے پاک کرو، تب اللہ گھر میں آ کے تب نماز پڑھو. شرط لگا دی لگا دی. ہر عمل کی اللہ پاک نے شرط لگائی ہے. حج کرنے جائیں گے کپڑے اتار بھائی تو پہلے ہے نہیں ایسا؟ شرط لگا دی کپڑے اتارو، جوتے اتارو، سب کچھ سر اتار دو، ننگے ہو جاؤ، بس سطر ڈھانپ لو اپنے. یہ تو میں نہیں کر سکتا، کبھی تیرا عمرہ نہیں ہو سکتا، حج بھی نہیں ہو سکتا. شرط لگا دی. ہاں روزہ دیکھ لیا، اتنے بجے اٹھنا ہے تم نے، اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہو گیا، روزہ ہے آپ کا؟ جی میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، جی کچھ بھی نہیں کیا. کہتے کھا پی تیرا ہے ہی کچھ نہیں. اس ٹائم پہ جو اللہ نے بتایا اس پہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، روزدار ہو گیا. تو روزے کے لیے کیا ہوا؟ شرط ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی کر سکتے ہیں کوئی عمل آپ ایسے بغیر شرط کے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہیں؟ کوئی عمل بھی آپ نہیں کر سکتے، اس کی شرط کو پورا کرنا پڑتا ہے. You have to fill the condition first, then you have to pray for that. ہے یہ ایسے نہیں؟ اور جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، بولا ذکر اللہ اکبر، جو تمام عملوں سے بڑا ہے. وہ تمام، اگر یہ عمل نہ ہو تو نماز بھی نہ ہو، ذکر نہ ہو. اگر نماز میں ذکر نہیں تو ذکر کیسے ہو جائے گی؟ نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو اس عمل کے لیے اللہ کیا کر رہا ہے کہ اتنا بڑا عمل دے رہا ہوں میں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام تمہیں اس پر ملے گا، ذکر اللہ پر ملے گا. دنیا میں بھی سب سے بڑا عمل ہے تمہارے لیے. اللہ اس کی شرط کیا ہوگی؟ تو شرط کوئی نہیں. سبحان اللہ کو بھائی، شرط کوئی نہیں. یہ گناہ گار ہوں، زنا کیا، کر لے ذکر، پاک ہو جائے گا. جی میں نمازی نہیں، ذکر کر. کوئی شرط ہے ہی نہیں کہ جو رکاوٹ بنے اللہ کا ذکر میں. نماز سمجھا میری؟ پھر کتنا دیکھیں شیطان روکتا ہے آپ کہ اتنا اچھا عمل، اتنا اونچا عمل، اتنے اس کے فائدے، اتنی قیمتی چیز، ہمیں کون روک رہا ہے؟ شیطان. دعوت دیں لوگوں کو، بھائی بلائیں. دیکھیں اب ہمارا اجتماع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ اجتماع ہوگا ہمارا 25 تاریخ کو. یہ دعوت ہے. آج دنیا کو پتہ نہیں ہے ذکر کی اہمیت کا. ایک روٹین میں پتہ ہے، بس قرآن کی تلاوت کر لو، فلاں کر لو، بھائی یہ کر لو، بھائی وہ عمل کر لو، بس پورا ہو گیا. اللہ کے بندوں وہ چیز چھوڑ دو جو بہت اونچی چیز ہے. تو اس لیے مجھے تو سمجھ آ گئی نا، مجھے کسی اللہ نے سمجھا دی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. جب بھی تم بڑی مسجدوں آتا ہوں، پھرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں لوگوں سے، تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو، کل پچھتانا نہ پڑے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے اجتماع کیا ہے، لوگوں کو جمع کیا. اجتماع کہتے ہیں جمع کرنا. لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کیوں کہ اب قسمت کا موقع ہے، لوگ بچے جوان بچے تو بھاگتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہم نے ذکر کی مجلس رکھ دی تو اس میں پہنچے ڈیفینیٹلی. اس مجلس میں پہنچیں، جیسے ہی پہنچ سکتے ہو، جیسے ہی اس مجلس میں پہنچیں گے آپ، اللہ کا وعدہ ہے کہ پہنچتے ہی میں بخشش کر دوں گا.
چاہے کتنے گنا لے کے آ رہا ہے. تو اتنا اچھا موقع بھائی مل رہا ہے تو جیسے ہی پہنچ سکتے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے پہنچیں, 20 منٹ کے لیے پہنچیں, لیکن اس مجلس میں ضرور پہنچیں. یہ مجلسیں اللہ کی طرف سے قائم کی جاتی ہیں. میرے میں تو اتنی ہمت نہ طاقت نہ, میں لوگوں کو جمع کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے, خود جمع کرو لوگوں کو. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. مجھے کیا فائدہ جمع کرنے کا لوگوں کو؟ میں پیسے لوں گا تو کچھ کروں نہیں, وہ تو اپنا وقت بھی دوں گا, جان بھی دوں گا, ہمت بھی دوں گا. وہ جان اسی کی دی, اس میں استعمال کرنا چاہیے آدمی. تو اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو کہ ایک لمحہ 15 منٹ کے لیے آ کے بیٹھ جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, لجشکا جلیسوں, کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس مجلس میں آنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. 25 تاریخ کو تماشے لگیں گے, یہ وہ. ہم نے کہا یہ چھٹی کا دن ہے, لوگوں کو بلاؤ, ماشاء اللہ, ان کو ذکر میں بٹھاؤ تھوڑی دیر. آئیں گے بھائی سارے؟ اپنے لیے آئیں گے, مجھے کچھ سے فائدہ نہیں ہے, میں تو دعوت دینے آیا ہوں آپ لوگوں کو. ہمت کر کے اپنے آپ کو سمیٹ کے پہنچو بھائی. بس آدھا گھنٹے لیے پہنچیں. جس کو چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے, مغفرت کے اس کو پروانے ہوں. خالی مغفرت نہیں ہوتی, وہاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں روحانی ترقی ہوتی ہیں, وہاں رزق تقسیم ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے خاص میری رحمت اتر رہی ہے وہاں پر, جو چاہے مانگو تو جا کے بیٹھ کر. تو یہ ہے کہ وہاں اس مجلس میں حصہ لیں. حصے سے مراد نہیں کہ پیسے دیں, یہ دیں, حصہ لینے مراد کیا ہے؟ ہاں خدمت کریں, مہمان آئیں گے ان کی خدمت کریں, کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کو پانی پلائیں, کیونکہ ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ تو باہروں سے آئیں گے, تو ہم تو میزبان ہوئے, تو میزبان کو اللہ زیادہ ثواب دے گا. کوئی ہر کام کو پیسے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ 5 پاؤنڈ دیں گے تب کھانا کھلائیں گے. اتنا کام کریں گے ہم جب یہ کام کریں گے. دیکھیں اللہ کے مہمان آ رہے ہیں, جائیں جھاڑو دیں اس جگہ پر, ان کو ریسیو کریں. ایسا بہترین موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. پیسے کی بات نہیں میں کر رہا, میں تو خدمت کی بات کر رہا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ اپنی جان لگائیں اس پر, بیٹھیں, لوگوں کو ریسیو کریں. تو یہ جو صرف ایک رات کا کھیل ہے, جیسی یہ رات ختم ہوگی 26ویں رات آئے گی, تماشا ختم ہو جائے گا. جوان بچے ان کی رات کو ٹھہرنے کا انتظام کیا ہے, ٹھہریں, سوئیں, باتیں سنیں, اچھے سے نیک لوگوں کی ان سے سیکھیں, صبح بہترین ناشتہ کھائیں, واپس آ جائیں. بخشش بھی ہوگی, رات بھی گزاری, لطف لیا, گناہ بھی ختم ہوئے, گرم ہر چیز. نوکر اتنے ہوں گے آپ کے خدمت کرنے والے, وہاں ہر طرف لوگ پھر رہے ہوں گے, جی آپ کو کچھ چیز چاہیے جناب, بسکٹ چاہیے, کیک چاہیے, یہ سب اللہ کی رحمت. کیوں؟ اور پھر بات کیا ہو رہا ہے کہ ذکر سکھانے کے لیے کی جائے. میری باتیں شاید آپ سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے. اتفاق سے ذہن میں آ گئی میری 25 تاریخ کی, تو میں نے آپ سے بات کر دی. تو ذکر ساتھ بہت اونچی چیز ہے دوستوں. کیا سمجھے؟ مختصر بات کیا ہوئی ہے کہ جس نے ذکر نہیں سیکھا, ذکر سیکھ لے, کل بھی ذکر 1-2 منٹ میں سیکھ لیتا آدمی, 1 سیکنڈ لگے گا, اور اپنا ذکر شروع کر دیتے. کرنے کا طریقے آپ نے کیا کرنا, تو خود کرے گا نا دل. آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, آپ نے کوئی تسبیح پکڑنی ہے, کچھ نہیں کرنا, بس دل کی طرف سوچنا ہے. آپ نے یہ سوچتے سو جائیں, یہ سوچتے کام کرتے رہیں, یہ سوچتے ٹیکسی چلائیں, یہ سوچتے بات کرتے رہیں. ہو جائے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا دل جاری ہے, فرق نہیں بیٹھا میں, الحمدللہ. اور جن جنہوں کو سیکھا ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ذکر میں بیٹھے ہیں سارے. اللہ کا وعدہ ہے. آج سمجھ آئے آپ کی کیوں کہ اللہ نے الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اللہ نے یہ چیز پیدا کی ہے تو کہا ہے. سمجھا گی بات؟ چلیں آپ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کی مجلس کرتے ہیں, پھر اس کے الگ نام آتے ہیں. اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں آپ کو اس کی بھی نام بتاؤں. بس یہ مجلس بڑی زبردست ہے, بہت زبردست مجلس. آپ کا آنا بھی قبول ہے, آپ دھوپ سے آئیں, سردی میں آئیں, بارش میں آئیں, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ روز قیامت میں آپ کو اس مجلس کا انعام کیا ملا ہے. You'll see it. You'll see it. کیونکہ اگر میں حدیثیں سنا شروع کروں تو 200-300 حدیثیں لکھی ہیں حضرت شیخ حدیث نے اس کے بارے میں. اتنی حدیثیں ہیں اس مجلس کی جو ہم بیٹھے ہیں, اس مجلس کی. چلو درود شریف پڑھیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه ياسين حبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللہم رب ارحمہما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله